محرم کا بھی مہینہ آ رہا ہے. محرم میں حسن و حسین کے عنوان سے کچھ بے اعتدالی رائج ہے. ماتم کرتے، شور شرابہ کرتے، مرثیے پڑھتے. اب آہستہ آہستہ باہر نکل آئے، جلوس نکالتے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. عجیب بات ہے کہ ایران میں جلوس منع ہے، جو خالص شیعہ اسٹیٹ ہے، اور جتنے بھی ان کے ملک ہیں ان میں جلوس کی اجازت نہیں ہے. لیکن پاکستان ایسے ہی بے یار و مددگار ہے کہ یہاں جو چاہے جس طرح چاہے کرتا پھرے. تو جلوس کا مقصد اپنے مخالفوں کو زور دکھانا ہوتا ہے، زور آزمائی ہے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ ان کے کربلا کا واقعہ متفق غم کا واقعہ ہے. یہ ہمارا طالب علم شاگرد ہے، اس کا 10 محرم کو نکاح رکھا گیا. میں نے منع کر دیا. میں نے کہا 10 محرم کو حسین کا سر کاٹا گیا تھا دریائے فرات کے کنارے، اور بیبیاں بغیر دوپٹے کے شام روانہ ہو گئی تھی. پیغمبر کے خاندان کی عورت ہے. تو ہم بھی غمزدہ ہیں. ہمیں بھی یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ذوالجوشن ظالم کے افعال ناپسندیدہ ہے. اہل سنت میں کوئی ایسے ٹکے پکے ہیں جن کے نہ سر نہ پیر نہ مائیں نہ باپ. اب وہ غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو اس موضوع کا سپہ سالار ہے، وہ منہاج السنت النبویہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما. حق یہ ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم ہوا، ناحق مارا گیا. اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں ما کان احد علی اہل الارض اعظم واکرم عند اللہ وعند الخلائق ولكن الدولة اليزيدية تؤذيه وتناوله. روئے زمین پر حسین سے محترم و مکرم کوئی نہیں تھا، لیکن یزیدی لوگ تنگ کر رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اسحاق سندیلوی جیسے متعصبین کہتے ہیں کہ اس کتاب سے یزید کی حقانیت معلوم ہوئی. میں نے کہا دروغ گوئی مت کرو. حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 میں یہ تفصیل کر چکے ہیں، اور اخیر میں کہتے ہیں ثم اراد ان یحاول مکہ. مدینے کو زیر و زبر کرنے کے بعد یزید نے چاہا کہ مکے کو بھی زیر کرے، ولیکن اللہ حال بینہ وبین ما یشتہون. لیکن اللہ ان کے غلط نظریے کے سامنے رکاوٹ بن گئے. وَقَسَّمَهُ كَمَا قَسَّمَ الْجَبَابِرَةَ وَالْفَرَائِينَ قَبْلَهُ. تس نس کر دیا یزیدیوں کو جیسے اس سے پہلے اللہ نے فرعونوں کو تس نس کیا ہے. تو میں نے کہا ابن کثیر تو اس کو فرعون کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے وہ اس کے حق میں. کچھ شرم تو کرو، کچھ حیا کرو. دروغور حافظہ نمی باشا. اس میدان میں بھی میں نے بہت دور تک دیکھا ہے اہل حق اہل سنت والجماعت ہر زمانے کے متفق ہے کہ حسین حق پر تھے. کربلا کے اندر اجتہادی غلطی کر کے مدینہ چھوڑ کے آئے، اور الکوفی لایوفی وہ اینڈ ٹائم پر تبدیل ہو گئے اور حسین کو اکیلے چھوڑ دیا.
تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کا سر کاٹا جائے۔ سینکڑوں مسائل میں ابو حنیفہ اور شافعی میں امام شافعی کا قول مرجوح ہے، سینکڑوں مسائل میں مالک و احمد کے اقوال ابو حنیفہ کے مقابلے میں مرجوح ہے، مگر پھر بھی وہ ائمہ ہے اور مجتہد ہے، واجب الاحترام ہے، امید ہے کہ اللہ ان کو اجر دے گا۔ میں دریائے فرات گیا ہوں، کربلا، بغداد جانے پر میں وہاں گیا، جس جگہ حسین کا سر کاٹا گیا ہے اور ان کے رفقا شہید ہوئے، وہاں تو بہت بڑا قلعہ بنا ہے اور بڑا دربار بنا ہے، سونے کے مینار چڑھے ہیں، لیکن کربلا جو ہے وہ بہت بڑی بلا ہے، یہ کراچی سے زیادہ تو اس کا رقبہ ہے، دریائے فرات کے کنارے، اور بالکل سعودی عرب کا راستہ وہیں سے سیدھا ہے، یعنی حسین وہیں سے نکلے اور سیدھا وہاں داخل ہوئے، 2-3 دن کا راستہ ہوگا۔ امام اعظم اور فقہائے عراق حج کے لیے بھی اسی راستے سے آتے تھے۔ حضرت حسین دریائے فرات کے کنارے ٹھہرے کہ وضو کرنے میں، پانی پینے میں آسانی ہوگی، لیکن یزیدی فوج ان کے اور دریا کے درمیان میں آ کے کھڑی ہوگی کہ جب تک بیعت نہیں کرو گے پانی نہیں پی سکتے۔ تو یہی باتیں رافضی کرتا ہے اور شور شرابہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اگو بکو لڑاتا ہے۔ بھائی تاریخ کے ظلم ہو چکے ہیں، یزید سے اہل سنت خفا ہے، ہدایہ میں والحق کو کان بید علی۔ شاہ ولی اللہ نے یزید کو پلیت لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز نے پلیت لکھا ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے پلیت لکھا ہے، حضرت گنگوئی نے ہدایت الشیعہ میں پلیت لکھا ہے، شاہ انور شاہ نے شرح بخاری میں مسلوب الایمان لکھا ہے کہ شاید اس کا ایمان سلب ہو چکا تھا۔ بزرگان دین نے احتیاطاً تکفیر تلعین میں احتیاط کی ہے، باقی بزرگان دین نے ہمیشہ ان کا ساتھ نہیں دیا ہے اور یزید کے افعال سے ناراضگی کی ہے، اور مان لیا ہے کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے انتہائی درجے کا ظلم کیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین سمجھ گئے کہ یہ ان لوگوں کی رائے بالکل علیحدہ ہے اور یہ کوئی اور انتقام لے رہا ہے مجھ سے، تو آپ نے ان کے ذمہ داروں کو کہا کہ یزید سے بات کرا دو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا اس نے کہا خبردار کہ بات کرائی، اگر بات کرا دی تو ہوگا وہی جو یہ کہے گا، اور ایسی صورت میں ہمارے سر قلم ہو جائیں گے۔ اتنا یقین تھا ان کو کہ حسین کو منوانا آتا ہے، اور حسین یزید کے سامنے پیش ہونے سے انہوں نے روک لیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ ظلم ہے۔ سیاسی جنگیں ہوتی ہے، اختلاف یہاں سے چلا تھا کہ شاید یزید اور اس کے اتباع چاہتے تھے کہ قانون دربار پر نافذ نہ ہو، ہم اور ہمارے ماننے والے دربار کے لوگ آئین شرعی سے آزاد ہوں گے۔ حسین نے کہا یہ نہیں ہوگا، سب سے پہلے آپ کو اس کے نیچے آنا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس موقف پر زیادہ غور کیا ہے اور بہت دور تک خدا نے ان کو شعور دیا ہے،
وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حسین اور ان کے رفقا وہ قانون اسلام کی گرفت عام و خاص سب پر چاہتے تھے، لیکن یزیدی کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں معاف کرو، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم حکومت کر رہے ہیں۔